رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کے علم میں ہے. تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک مقرر مدت تک. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، عما انذروا، اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا گیا، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی، ذرا دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ہے ان کے لیے شراکت آسمانوں میں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے سامنے کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے کی، او اثارت من علم، یا علم سے نقل شدہ بات، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. ومن اضل، اور کون ہے بڑا گمراہ، ممن اس شخص سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، اس کو جو نہیں جواب دے سکتا اسے قیامت تک. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی پکار سے بے خبر ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ معبود ان عبادت کرنے والوں کے بن جائیں گے دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے. پارہ نمبر 26 کا آغاز ہے. سورۃ الاحقاف بھی شروع ہو رہی ہے. یہ سورہ مبارکہ حوامیم 7 میں سے ہے. قرآن مجید کی ان 7 صورتوں میں سے ہے جن کو اللہ نے حامیم سے شروع فرمایا. اور پھر مکی صورت بھی ہے. حوامیم 7 اور مکی صورتوں کے اندر اللہ نے توحید باری تعالی، انبیاء کی رسالت و نبوت، ذکر آخرت اور قرآن مجید کی حقانیت کو بار بار بیان فرمایا. یہی مضمون انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ کے سامنے آئے گی. اس کی ابتدا حامیم سے ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان کے متعلق راجع قول یہی ہے کہ ان کا معنی صرف اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کو ان کی خبر نہیں. تنزیل الکتاب، آگے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے
فرمایا کہ یہ کتاب نازل شدہ ہے من اللہ، اللہ کی جانب سے. جہاں اس جملے میں قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، کوئی دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، تو وہیں پر یہ مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب بھی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. تو فرمایا کہ حضور کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے. العزیز وہ اللہ جو زبردست ہے کہ اس کے فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. الحکیم اور حکمتوں والا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ قرآن کس پر اتارنا ہے اور کس پر نہیں. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. یہاں سے آگے آج کے درس میں جتنی آیات شامل ہیں، ان 5 آیات میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا. تو فرمایا نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے تمام کی تمام چیزیں، الا بالحق مگر یہ کہ حق کے ساتھ. اس میں اشارہ فرما دیا کہ یہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کو بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اور اللہ نے ان چیزوں کو دائمی نہیں بنایا، یعنی کہ یہ ہمیشہ باقی رہیں گی. فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ان چیزوں کو ایک وقت مقررہ تک بنایا ہے. اللہ نے اس کائنات کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا فرمایا، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں. اس جملے کے اندر آخرت کی جانب بھی اشارہ موجود ہے کہ یہ دنیا ہی نہیں قائم رہے گی بلکہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت قائم ہو جائے گی. فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا معرضون، اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا گیا وہ اعراض کرنے والے ہیں. اس میں بھی قیامت کی طرف اشارہ موجود ہے کہ انہیں جب بھی کہا گیا کہ صرف زندہ ہی نہیں رہنا، مرنا بھی ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، تو وہ جواب میں کہتے رہے کہ ہم تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو وہ ہمیشہ آخرت سے اعراض کرتے رہے. آگے ارشاد فرمایا بولتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان مشرکین سے آپ کہہ دیجئے، آئیتم، ذرا تم ہی بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں، چاہے وہ مردہ ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، ارونی، ذرا دکھلاؤ تو صحیح مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے. اوپر اللہ کا تعارف آ چکا کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کو کس نے بنایا جی؟ اللہ نے. تو فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت تم کرتے ہو ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں سے کس چیز کو پیدا کیا ہے. زمین کا کوئی ٹکڑا انہوں نے بنایا، زمین
زمین میں چلنے پھرنے والی مخلوقات میں سے کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے، کوئی بھی چیز ان کی بنائی ہوئی ہے تو دکھا دو۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا کیا ہے ان کے لیے شراکت آسمانوں میں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مل کر آسمان کا نقشہ بنایا ہو، اس کے جو میٹیریل کو تیار کرنے میں کوئی مدد کی ہو اللہ کی، تو یقیناً زمین و آسمان کے بنانے میں یہ سارے معبودان باطلہ اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ تو پھر اگلا جواب خود ہی نکل آتا ہے، جب کائنات بنانے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں تو عبادت میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ فرمایا ایتونی، لے آؤ میرے سامنے، بکتاب من قبل ھذا، تم جو ان کے سامنے جھکے پڑے ہو، سجدے کرتے ہوئے انہیں حاجت روا ہو، غوث اعظم دستگیر انہیں مانتے ہو، تو لے آؤ نا کوئی دلیل، کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے والی کتابوں میں، چونکہ قرآن میں تو ایسی کوئی علامت دلیل موجود نہیں، تو کسی سابقہ آسمانی کتاب میں کوئی ایسی بات موجود ہے وہی لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا علم میں سے ثابت شدہ کوئی بات اگر تمہارے پاس ہے، کسی تمہارے بڑوں میں سے کسی نے باقاعدہ کوئی ایسی مدلل گفتگو کی ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے، تو بولے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے دعویٰ میں سچے۔ اور جب اتنی وضاحت کے باوجود بھی تم اللہ کے سوا غیروں کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، تو فرمایا ومن اضل، پھر کون ہے بڑا گمراہ، من اس شخص سے یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من ان کو لا یستجیب لہ، جو اسے اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے چونکہ معبودان باطلہ میں بعض چیزیں وہ ہیں جو ہیں ہی غیر زیرو، جیسے لوگوں نے پتھروں کی پوجا کی، سورج کی پوجا کی، چاند کے پجاری، ستاروں کے پجاری، قبروں کے پجاری موجود ہیں، تو اب ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو بول کر جواب دے ہی نہیں سکتی۔ اور اگر کچھ وہ بھی ہیں جن کی پوجا کی گئی جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے انبیاء کی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں عیسائی، حضرت عزیر کو پوجا گیا، ایسے ہی اللہ کے ولیوں کو معبود سمجھا جاتا ہے۔ یہ بول تو سکتے ہیں لیکن جو پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد دے دے، کیا نبیوں کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے دیں؟ ولیوں کے پاس یہ صلاحیت ہے کسی کو اولاد دے دیں، بیماری دور کر دیں؟ یہ خاصہ ہے صرف کس کا نہیں۔ تو یہاں جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کو پورا کر سکتے نہیں۔ قیامت کے دن تک فرمایا کہ اگر مہلت بھی دے دو اس سے تو قیامت تک، تو یہ تب تک بھی کسی جو ہے بندے کی حاجت کو کوئی پورا کر سکتا، یہ سب کام صرف میرے رب کا ہے۔ اور فرمایا جواب دینا، پکار کو سننا تو دور کی بات ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ سارے کے سارے ان پکارنے والوں کی پکار سے بے خبر ہے۔ قبروں پہ لوگ جا کے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے، جگہ جگہ پہ جو ہے جھکے ہوئے ہیں، تو کیا وہ نیچے جو پڑے ہیں وہ ان کی دعا اور پکار سن رہے ہیں؟ ہرگز، وہ تو ان بیچاروں کو خبر ہی نہیں کہ اوپر کیا کیا جا رہا ہے۔ ورنہ بہت سارے اللہ کے ولیوں کو، جیسے ہمارے ہاں یہ امام بری سرکار ہیں، ان کے متعلق جو میں نے سن رکھا ہے، بڑے اللہ کے ولی اور نیک آدمی تھے، یہ خود جو ہے بدعقیدہ آدمی نہیں تھے، لیکن اب اللہ ان کی قبر بھی وہاں ہے یعنی وہ وہاں مدفون بھی ہے یعنی یہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال ان کے نام سے قبر بن گئی اور آج جا کر جو ہے لوگ انہی سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ زندہ ہوتے، سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو اٹھ کر تھپڑ نہ لگاتے کہ میں تو رب سے مانگتا رہا اور تم آ کر مجھ سے مانگ رہے ہو؟ ایسے ہی بہت سارے عبداللہ شاہ غازی کراچی کے اندر ہیں، یہ اللہ کا ولی آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لیکن اب اس کے مزار پہ لوگ جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ زندہ ہوتے، سننے کی صلاحیت رکھتے تو انہیں کبھی اس بات کی اجازت نہ دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اب آگے اللہ پاک نے اگلی آیت کریمہ میں
اللہ نے محشر کے میدان کا نقشہ بیان کیا. فرمایا دنیا میں تو یہ بڑی عقیدت سے جاتے ہیں, جا کر جھک کر سلام کرتے ہیں, ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں, مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں, یہ سارے کام ہیں. لیکن روز محشر وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, یہ عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی جا رہی تھی, یہ سب کے سب جب آمنے سامنے ہوں گے تو کانوا لہم اعداء. دنیا میں تو یہ پیر اور مرید بنے ہوئے تھے, یہ گرو اور جو ہے چیلے بنے ہوئے تھے, لیکن آخرت میں فرمایا یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, یہ جو ہے دوست نہیں ہوں گے وہاں پر. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ معبود ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے, کہہ دیں گے تم نے کب ہماری عبادت کی, تم تو شیطان کے پجاری تھے. اس وقت سرے سے انکار کر دیں گے. اللہ پاک دنیا میں پاکیزگی سے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت.